بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنتوں اور مستحبات کے ساتھ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وضو کرنے والا کسی اونچی جگہ پر بیٹھے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھے اور سب سے پہلے وضو کی نیت کرے کہ میں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں یا تلاوت کے لیے وضو کر رہا ہوں، یا اگر کچھ بھی نہیں کرنا ویسے ہی پاک رہنے کے لیے وضو کر رہا ہے تو پھر یہ نیت کرے کہ میں پاک ہونے کے لیے وضو کر رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور اس کے بعد ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں تک دھوئے 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ جو ہے وہ کلی کرے، اور کلی کرنے میں جو ہے وہ مبالغہ کرنا جو ہے وہ سنت ہے کہ غرارے کرے اور اچھی طرح منہ میں پانی پہنچائے۔ اس کے بعد مسواک کرے۔ مسواک جو ہے وہ کم از کم جب شروع کی جائے نئی مسواک تو 1 بالشت ہونی چاہیے، اور جو ہے وہ کسی 1 انگلی کے برابر ہو مسواک۔ اور مسواک پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس کو مسواک کے نیچے رکھیں، اور یہ جو 3 انگلیاں ہیں یہ مسواک کے اوپر رکھیں اور انگوٹھا نیچے۔ اور ایک اور طریقہ یہ ہے کہ چھوٹی انگلی اور یہ اشد والی انگلی اوپر رکھیں اور یہ 2 انگلیاں نیچے، اور اس طرح جو ہے وہ مسواک پکڑی جائے۔ مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ مسواک کو اچھی طرح دھو کر، اور دھونے کے بعد جو ہے وہ دانتوں کے اوپر والے دانتوں کی دائیں جانب سے مسواک کرنا شروع کرے، اور پھر نیچے والے دانتوں کو دائیں جانب سے مسواک کرنا شروع کرے بائیں جانب تک، اور پھر زبان پر بھی مسواک گھمائے، لیکن زیادہ زور سے نہیں گھمائے، اس سے زبان جو ہے وہ زخمی ہو جائے گی۔ یہ 1 مرتبہ ہوا۔ اس کے بعد پھر مسواک دھونی ہے، نچوڑنی ہے، اور پھر دوسری مرتبہ اسی طرح مسواک کرنی ہے، اور پھر اسی طرح تیسری مرتبہ بھی کرنی ہے۔ جن کو دانتوں سے خون آتا ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ وضو کرنے سے کچھ دیر پہلے مسواک کر لیں تاکہ وضو کے وقت دانتوں سے خون نہ نکلے، اور جن کو خون نہیں آتا ان کے لیے بہتر ہے کہ کلی کرتے وقت مسواک کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے ناک میں پانی چڑھانا ہے، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ سیدھے ہاتھ سے 3 مرتبہ پانی چڑھائے، الٹے ہاتھ سے ہر مرتبہ میں ناک کو چھڑکے اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ ناک کو صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے چہرہ دھونے کی باری۔ چہرہ دھونے میں جو ہے وہ پانی ہاتھ میں لے کر چہرے کو دھوئے، اس طرح دھوئے کہ کان کی ایک لو سے دوسری لو تک پانی پہنچ جائے، اور چوڑائی میں بال جہاں سے اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک پانی پہنچ جائے، آبرو کے پیچھے بھی پانی پہنچ جائے۔ اور کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ منہ دھوتے وقت زور سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے پلکوں کے ارد گرد کا علاقہ جو ہے وہاں پر جو ہے وہ پانی نہیں پہنچ پاتا۔ تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ زور سے آنکھیں بند نہ کریں تاکہ ان کا وضو خراب نہ ہو۔ اور کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہونٹ اس طرح بند کر لیتے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے وہ ہونٹوں کے ظاہری حصے پر چونکہ پانی پہنچانا فرض ہے تو وہ اس طرح کریں گے تو پھر ان کا وضو نہیں ہوگا۔ چہرہ دھونے کے بعد داڑھی کا خلال کرنا ہے۔ خلال کا طریقہ یہ ہے کہ چلو میں پانی لے کر داڑھی کے نیچے لگائیں، اور لگانے کے بعد جو ہے انگلیاں داڑھی کے اندر ڈال کر اور نیچے کی طرف کھینچ کے لے جائیں۔ اور خلال کرنے کا دوسرا طریقہ اندر سے باہر کرنے کا بھی ہے، تو باہر سے اندر کریں یا اندر سے باہر کریں، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اس کے بعد بازو دھونی ہے کونیوں سمیت۔ اب بازو دھونے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ میں پانی لے کر ہاتھ سے لے کر کونی کی طرف جو ہے وہ پانی بہایا جائے، اس وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں نل اور ٹوٹیاں وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی، وہ کسی برتن سے وضو کیا کرتے تھے، اور برتن سے وضو کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو ہے وہ ہاتھ میں پانی ڈال کر اوپر سے جو ہے وہ کونیوں کی طرف جو ہے وہ بہایا جائے۔ تو بازو پہلے سیدھا دھونا ہے، اس کے بعد الٹا دھونا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جو بھی اعضاء دو ہیں ان میں سے سیدھی طرف سے ابتدا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ انگلیوں کا خلال کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل کر کے اس طرح نکال دیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کا خلال ایک دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے اس طرح کرے، پھر اس ہاتھ کا خلال دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ اس طرح خلال کریں۔ خلال کرنے کے بعد سر کے مسح کی باری ہے۔ سر کے مسح جو ہے 2 سنت طریقے بتائے جاتے ہیں، ان میں سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ گیلے کر کے اور سر کا مسح، پورے سر کا مسح پیچھے تک کیا جائے، پھر پیچھے سے لے کر آگے کی طرف لایا جائے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسح کیا کرتے تھے۔ پھر اسی پانی سے گیلی ہوئی جو انگلیاں ہیں ان میں سے جو اشد کی انگلی ہے وہ کان کے اندر سے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ مسح کریں، اور انگوٹھے سے جو ہے وہ کان کے باہر والے حصے کا مسح کریں، اور ہاتھوں کی پشت کی طرف سے جو ہے وہ گردن کا مسح کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پیر دھونے ہیں۔ پیر دھونے میں جو ہے وہ پیر کی انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے۔ پیر ٹخنوں سمیت دھونے ہیں، اور پیر کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ کرنا ہے۔ دائیں پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگوٹھے تک لے جانا ہے، پھر بائیں پیر کے انگوٹھے سے لے کر چھوٹی انگلی تک لے جانا ہے۔ اس طرح جو ہے وہ خلال کرنا ہے چھوٹی انگلی کے ساتھ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔